اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد والسر فی الخلاف یرجع الی ان التقیید المستفاد من الوصف هل هو تقیید لنفس الحکم آئے ان الحکم منوط به او انه تقیید لنفس موضوع الحکم او الی آخر۔ بحث ہماری چل رہی تھی مفہوم وصف کے بارے میں کہ وصف کا مفہوم ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ نے اقوال کو ذکر کیا تھا۔ اقوال کی طرف اشارہ دیتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی طرف سے یہ فرمایا کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو جو دلالت کرے کہ وصف مفہوم رکھتی ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وصف کا مفہوم ہوگا، اور اسی طرح اگر کوئی قرینہ موجود ہو جو دلالت کرے کہ وصف مفہوم پر دلالت نہیں رکھتی تو پھر اس وقت وصف کا مفہوم نہیں ہوگا۔ لیکن بات یہاں ہے کہ جب قرینہ بھی موجود نہ ہو، قضیہ قرینہ سے خالی ہو، تو اس وقت اختلاف ہے کہ کیا وصف کا موضوع ہوتا ہے یا وصف کا موضوع نہیں ہوتا۔ وصف کا مفہوم ہوتا ہے یا وصف کا مفہوم نہیں ہوتا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنا نظریہ یہ بیان فرمایا تھا کہ وصف کا مفہوم نہیں ہوتا، وصف مفہوم پر دلالت نہیں کرتی۔ آج اسی ضمن میں فرما رہے ہیں کہ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ وصف کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس اختلاف کا راز کیا ہے، اس اختلاف کا مبنی کیا ہے، کیوں یہ اختلاف پیدا ہوا۔ تو فرماتے ہیں اصل بنیادی وجہ جو ہے اختلاف کی وہ یہ ہے، مین مسئلہ یہ ہے کہ کیا وصف حکم کی قید ہے یا وصف موضوع کی قید ہے۔ اصل یہ مسئلہ ہے، وصف حکم کی قید ہے یا وصف موضوع کی قید ہے۔ مثال میں مثلا اکرم انسانن عالمن، عزت کر اس انسان کی جو عالم ہو۔ اب اس مثال میں ایک حکم بھی ہے، ایک موضوع بھی ہے، ایک متعلق موضوع بھی ہے، تین چیزیں ہیں۔ صفت ہے عالم، سوال یہ ہے کہ یہ عالم صفت وصف، یہ حکم یعنی اکرم وہ جو وجوب ہے استفادہ کیا جا رہا ہے اس سے، اس حکم کی قید ہے، یا یہ صفت موضوع یعنی انسان کی قید ہے۔ بنیادی اختلاف یہ ہے، اگر مان لیں کہ یہ عالمن یہ وصف جو ہے یہ قید ہے کس چیز کی، خود حکم کی، تو پھر فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وصف جملہ وصفیہ جو ہے یہ مفہوم رکھتا ہے، پھر وصف کا مفہوم ہوگا۔ یعنی پھر اگر یہ وصف قید ہے اس حکم کی تو پھر وصف کے منتفی ہونے کے وقت وہ حکم منتفی ہو جائے گا، تو گویا کہ مفہوم ہوگا۔ اور اگر اس بات کے قائل ہو جائیں کہ وصف قید ہے موضوع کی یعنی انسان کی، تو پھر تو پتہ چلا کہ حکم منوط نہیں ہے، مشروط نہیں ہے وصف کے ساتھ، تعلق ہی نہیں ہے اس کا وصف کے ساتھ، بلکہ وصف قید کس کی ہے، موضوع کی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع مرکب ہوگا، پھر مؤلف ہوگا، وصف اور موصوف دونوں کے ساتھ، اور پھر اس پر حکم لگایا جائے گا۔ اس بنا پر پھر اس وصف کا مفہوم نہیں ہوگا اگر اس دوسری جہت کے قید ہوں تو۔ یہ مین دو نقطے ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور جہت کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ جہاں انہوں نے کہا، ایک تو یہ پکی بات ہوگی کہ اگر جو اشکال ہے وصف قید ہے حکم کے لیے تو مفہوم ہوگا، ایک جہت۔ دوسری جہت، کیا یہی وصف حکم کے لیے قید ہے؟ ایک۔ دوسرا، یا یہ وصف موضوع کے لیے قید ہے؟ یہاں پر پھر دو جہتیں بنانی ہیں۔ موضوع یعنی کبھی موضوع حکم کے لیے قید ہوگی یا متعلق موضوع کے لیے قید ہوگی۔ یہاں دو جہتیں پھر بنانی ہیں آگے۔ موضوع کی صورت میں حکم کے موضوع کی قید ہوگی وصف، یا متعلق موضوع کی قید ہوگی۔ یہ دو جہتیں اس لیے بنائی ہیں چونکہ احکام کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ احکام، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ احکام دو طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی تو احکام وضعیہ ہوتے ہیں اور کبھی احکام تکلیفیہ۔ احکام تکلیفیہ سے مراد کیا ہے؟ یہی احکام خمسہ، وجوب، حرمت، استحباب، اباحت، کراہت، یہ احکام تکلیفیہ ہیں۔ اور احکام وضعیہ، طہارت، نجاست وغیرہ، یہ احکام وضعیہ ہیں۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وصف قید ہو حکم کے موضوع کے لیے، یہ اس مورد میں ہوگا جب احکام وضعیہ ہوں۔ مثال کے طور پر الماء القر طاہر، یہاں جو وصف ہے وہ قریت ہے، حکم جو ہے وہ طہارت ہے، موضوع جو ہے وہ ماء ہے۔ تو یہ جو وصف ہے القر، یہ کس کی قید ہے؟ یہ قید ہے موضوع کی، حکم کی قید نہیں ہے، موضوع کی قید ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ الماء ہے۔ اور یہاں جو حکم ہے طاہر، یہ حکم تکلیفی نہیں ہے، حکم وضعی ہے، طہارت۔ اور دوسرے مورد میں جہاں کہا ہے کہ وصف قید ہوگی متعلق موضوع کی، اس کا تعلق احکام تکلیفیہ کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال یوں بنے گی، اکرم انسانا عالما، عزت کر انسان کی جو عالم ہو۔ یہاں جو صفت ہے علم، وصف ہے، یہ خود موضوع کی نہیں ہے قید، موضوع یہاں انسان ہے، بلکہ متعلق موضوع کی ہے، اور جو موضوع کے وہ متعلق ہے وہ کون ہے؟ وہ اکرام ہے۔ یہاں یہ قید ہے اکرام کی۔ اور اکرم میں وجوب جو ہے، یہ وجوب جو ہے یہ احکام تکلیفیہ میں سے ہے، نہ کہ وجوب احکام وضعیہ میں سے ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے موضوع کی دو جہتیں بنائی ہیں۔ تو یا تو مین پہ پھر آتے ہیں، مین بات پہ، یا تو وصف قید ہوگی حکم کے لیے، یا وصف قید ہوگی موضوع حکم یا متعلق موضوع کے لیے۔ اگر حکم کے لیے قید ہوئی تو پھر مصنف فرماتے ہیں موضوع ہوگا، مفہوم ہوگا اس وصف کا، پھر وصف کے منتفی ہونے کے وقت حکم منتفی ہو جائے گا۔ لیکن اگر قید ہوئی وصف کس چیز کی؟ موضوع حکم یا متعلق موضوع کی، پھر اس وصف کا مفہوم نہیں ہوگا۔ اور مصنف فرماتے ہیں حقیقت حال یہی ہے کہ وصف جو ہے وہ موضوع کے لیے قید ہے، حکم کے لیے قید نہیں ہے، لہذا وصف کا مفہوم نہ ہوا۔ ایک یہ بحث ہے اس میں۔
آج کے درس میں، اور دوسری بات پھر آخر میں مصنف علیہ رحمہ اپنے مد مقابل جو گروہ ہے جو قائل ہیں علماء فقہا کہ وصف کا مفہوم ہوتا ہے، ان کی ادلہ بیان کریں گے۔ 4 ادلہ انہوں نے بیان کیے ہیں جو وصف کے مفہوم کے قائل ہیں، پھر مصنف علیہ رحمہ ہر ایک دلیل کو الگ الگ رد فرمائیں گے۔ مزید انشاءاللہ عبارت میں واضح کرتے ہیں۔ وَسِرُّ فِي الْخِلَافِ، اس خلاف کا راز، وہ جو اختلاف کہ وصف کا مفہوم ہے یا وصف کا مفہوم نہیں ہے۔ یرجع، اختلاف کا سر پلٹتا ہے الا، اس بات کی طرف کہ ان تقیید المستفاد من الوصف، کہ وہ تقیید جو مستفاد ہوتی ہے، جو جس کا فائدہ لیا جاتا ہے کس سے؟ وصف سے۔ حل ہوا تقیید لنفس الحکم، کیا یہ تقیید ہے خود حکم کے لیے؟ کیا مطلب حکم کی قید ہے یہ وصف؟ آئے ان الحکم منوط بہی، یعنی حکم کیا ہے؟ مشروط ہے اسی وصف کے ساتھ۔ حکم مشروط ہوگا پھر کس کے ساتھ؟ وصف کے ساتھ۔ وہی میں نے جو مثال دی، اکرم انسانن عالمن میں، یہ جو وصف ہے یہ کس کی قید ہے؟ حکم کی قید ہے۔ تو پھر حکم تب ہوگا جب وصف ہوگی، اگر وصف نہ ہوئی تو پھر حکم بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات۔ دوسری، او انہ تقیید لنفس موضوع الحکم، یا یہ وصف قید ہے کس کے لیے؟ موضوع حکم کے لیے، نہ کہ حکم کے موضوع کے لیے قید ہے۔ اور یہ جو بات ہے میں نے پہلے عرض کیا، یہ احکام وضعیہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس کی مثال الماء القر طاہر، الماء المطلق طاہر، یہاں قر جو ہے صفت یہ کس کی ہے؟ موضوع کی کہتے ہیں، الماء کی، اور جو طاہر یہ طہارت جو ہے یہ حکم وضعی ہے۔ او متعلق الموضوع، یا موضوع کے متعلق کی قید ہوگی۔ اس میں وہی مثال اکرم انسان عالمن، چونکہ یہ احکام تکلیفیہ کے ساتھ تعلق رکھے گی، پھر یہاں قید ہے عالم، صفت وصف جو ہے قید ہے کس چیز کی؟ اکرام کی، جو اکرام جو ہے وہ متعلق ہے موضوع کے۔ اچھا، بے اختلاف الموارد، یعنی یہ جو موضوع حکم کی قید ہوگی یا متعلق موضوع کی قید ہوگی، یہ کیوں ہے دو چیزیں؟ او یہ او اس لیے ہے کیونکہ موارد میں اختلاف ہے، کبھی مورد کیا ہوتا ہے؟ حکم وضعی کا ہوتا ہے، کبھی مورد حکم تکلیفی کا ہوتا ہے۔ واضح یہاں تک انشاءاللہ۔ فیکون الموضوع او متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف والوصف، تو اس صورت میں موضوع یا متعلق موضوع جو ہوگا یہ پورا کا پورا مل کر موصوف اور وصف دونوں سے مل کر بنے گا۔ جو موضوع بنے گا مثال کے طور پر، وہ وصف اور موصوف دونوں کو ملائیں گے، دونوں کے ملنے کے ساتھ پھر بنے گا، اور حکم دونوں کو ملیں گے، پھر حکم اسی تعلیف شدہ پر لگے گا، اکیلی وصف یا اکیلے موصوف پر نہیں، دونوں ملیں گے، دونوں مل کر ایک بنیں گے، پھر اسی مجموعے پر حکم لگے گا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ، پس اگر بات پہلی ہو، صورت پہلی ہو، یعنی وصف قید ہو کس کے لیے؟ حکم کے لیے، تو فَإِنَّ التَّقْیِیدَ بِالْوَصْفِ، پس تقیید بالوصف جو ہے یکون و ظاہراً، تو اس کا ظہور کس چیز میں ہوگا؟ وصف کی تقیید کا اس بات میں ہوگا کہ فی انتفاء الحکم عند انتفاء ہی انتفاء یعنی وصف، تو حکم منتفی ہو جائے گا وصف کے منتفی ہونے کے ساتھ۔ یعنی جب وصف قید ہے حکم کے لیے تو پھر وصف ہوگی تو حکم ہوگا، اگر وصف نہیں تو حکم بھی نہیں ہوگا، بے مقتضی الاطلاق، اطلاق کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے، لأن الاطلاق یقتضی انحصارہ فیہ، کیونکہ اطلاق جو ہے تقاضا کرتا ہے انحصارہ، کہ حکم منحصر ہے فیہ فی الوصف، وصف میں، کیونکہ اگر کوئی اور چیز حکم کے آنے کا موجب بنتی اس وصف کے علاوہ
تو متکلم مقام بیان میں تھا، وہ اس چیز کو بھی بیان کرتا، اس کا بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکم کا انحصار ہے اسی وصف میں۔ اب درمیان میں بریکٹ پڑھتے ہیں، بعد فرض اناطۃ الحکم بالوصف، یہ فرض کرنے کے بعد کہ حکم مشروط ہے وصف کے ساتھ۔ جب حکم مشروط ہے، منوط ہے وصف کے ساتھ، تو حکم کا انحصار کس میں ہوگا؟ اسی وصف میں ہوگا۔ یعنی حکم کے آنے کا موجب فقط یہی وصف بنے گی، وصف ہے تو حکم ہے، وصف نہیں تو حکم نہیں۔ کما قلنا فی تقیید بالشرط، جس طرح کے شرط کی تقیید کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ تالی کیا ہے؟ منحصر کس میں؟ مقدم میں، اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دوسری جہت وَإِنْ كَانَ ثَانِيًا، اگر دوسری بات ہو، یعنی وصف قید ہو کس کے لیے؟ موضوع حکم یا متعلق الموضوع کے لیے۔ فإن التقیید لا يكون ظاہرا فی انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف، تو اس وقت یہ تقیید کا ظہور اس میں نہیں ہوتا، اس بات میں کہ حکم منتفی ہو جائے گا وصف کے منتفی ہونے کے ساتھ، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ لأن الوصف حینئذ یکون من قبیل مفہوم اللقب، کیونکہ وصف جو ہے اس وقت مفہوم لقب کے قبیل میں سے ہو جائے گی، نوع میں سے ہو جائے گی۔ اذ انہ یکون التعبیر بالوصف والموصوف لتحدید موضوع الحکم فقط، کیونکہ یہاں تعبیر جو لائی جاتی ہے نا وصف اور موصوف کے ساتھ، یہ کیوں لائی جاتی ہے؟ یہ حکم کے موضوع کی تحدید، حد بندی کے لیے لائی جاتی ہے۔ لا ان الموضوع ذات الموصوف والوصف قید للحکم علیہ، نہ کہ اس لیے کہ یہ موضوع جو ہے ذات موصوف اور ذات وصف ہے، نہ کہ اس لیے کہ یہ موضوع جو خود موضوع کون سا؟ خود ذات موصوف، وہی موضوع یعنی ذات موصوف، موضوع یعنی ذات وصف، یہ قید ہے موضوع کس کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ للحکم علیہ، تاکہ موضوع پر حکم لگایا جائے۔ یعنی ایسا نہیں کہ جہاں موضوع خود وصف ہو، جس طرح کے مفہوم لقب میں ہوتا ہے۔ کل بھی اشارہ کیا تھا پچھلے درس میں انہوں نے کہ اگر موضوع وہی وصف موضوع بن رہا ہو تو پھر مفہوم پر دلالت نہیں ہوتی، انتفاع عند الانتفاع پر دلالت نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ انہوں نے مثال دی تھی وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کا مفہوم نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ وصف جو ہے وہی وصف حکم کے لیے موضوع بن رہا ہے، یہاں موصوف موجود ہی نہیں ہے، جبکہ ہم نے قید لگائی ہے مفہوم وصف میں کہ کیا ہونا چاہیے؟ وصف کا اعتماد ہونا چاہیے موصوف پر، یعنی موصوف موجود ہونا چاہیے، مذکور ہونا چاہیے۔ اب وہ مثال دینا چاہتے ہیں اس ایسی جہت کی جس کا مفہوم نہیں ہوتا وصف کے مورد میں۔ ما اذا قال القائل، جس طرح کہنے والا جب کہے اصنع شکلا رباعیا، کیا کر؟ شکل رباعی بنا۔ اچھا کیسی؟ قائم الزوایا، جس کے زوایا کیا ہوں؟ سیدھے ہوں۔ متساوی الاضلاع، اس کے اضلاع کیا ہوں؟ بالکل کونے برابر ہونے چاہیے، ایسا نہیں کہ ایک سائڈ 1 انچ کی ہو، دوسری 2 کی اور تیسری 3 انچ کی، بلکہ برابر برابر ہونے چاہیے۔ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ، تو اس سے جو مفہوم ہے کیا نکلتا ہے کہ ان المطلوب هو صنعه هو المربع، کہ جو مطلوب ہے بنانی ہے شکل، وہ کیا بنانی ہے؟ مربع بنانا ہے۔ فَيُعَبَّرْ عَنْهُ بِهَذِهِ الْقُيُودِ الدَّالَةِ عَلَيْهِ، اسی مربع کو تعبیر کیا گیا ہے ان قیود کے ساتھ جو قیود دلالت کرتی ہیں اس مربع پر، یہ جو قائم الزوایا اور متساوی الاضلاع الی آخر، حیث یکون الموضوع هو مجموع المعنی المدلول علیہ بالعبارۃ المؤلفہ من الموصوف والوصف، کیونکہ فرماتے ہیں وہ جو موضوع ہے نا یعنی مربع، وہ مجموع معنی ہے اس چیز کا جس پر عبارت دلالت کر رہی ہے، وہ عبارت جو موصوف اور وصف سے
تعلیف شدہ ہے. وہ کس چیز پر دلالت کر رہی ہے؟ اسی مربع پر. مین جو مطلوب ہے اتنی بڑی عبارت کا، اسنا شکلا رباعیا قائم الزوایا متساوی الاضلاع، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مربع بناؤ. وہی فی المثال شکل رباعی قائم الزوایا، یہ موصوف صفت بتا رہے ہیں. کیا ہے؟ شکل رباعی قائم الزوایا متساوی الاضلاع، یہ بنانی ہے. وہی بمنزلۃ کلمۃ مربع، یہ ساری کی ساری باتیں مربع، کلمہ مربع کی قائم مقام ہے. یہ ساری کہہ دیں یا ان کی جگہ پر فقط لفظ مربع لیں، بات ایک ہی ہے. فکما ان الجملۃ اسنا مربعا، جس طرح کہ یہ جملہ ہے نا، اسنا مربعا، کہ مربع کی شکل بنا، مربع بنا. لا تدل علی الانتفاء عند الانتفاء، یہ جملہ دلالت نہیں کرتا کہ حکم منتفی ہو جائے گا وصف کے منتفی ہونے کے وقت. مربع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور شکل بھی نہیں بنا سکتے. ایسا نہیں ہے کہ وصف کے منتفی ہونے کے وقت یہاں حکم منتفی نہیں ہوگا. جب اسنا مربعاً جو مین مطلوب تھا یہ انتفاع پر دلالت نہیں کرتا، یعنی مفہوم پر دلالت نہیں کرتا، تو کذالک ما ہوا بمنزلتھا لا یدل علیہ، ہاں ہر وہ چیز جو اس کی نازل بمنزلہ ہے، یعنی وہ جملہ کون سا؟ شاکل رباعی قائم الزوایا متساوی الاضلاع، وہ جو جملہ ہے وہ بھی لا یدل علیہ، وہ بھی اس بات پر دلالت نہیں کرتا، یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف پر، یعنی وہ بھی مفہوم پر دلالت نہیں کرتا. لأنه فی الحقیقت یکون من قبیل الوصف غیر المعتمد علی الموصوف. کیوں مفہوم پر دلالت نہیں کرتا؟ کیونکہ حقیقت میں یہ جملہ جو ہے یہ اس قبیل سے ہے کہ یہاں پر وصف کو موصوف پر اعتماد نہ ہو، یعنی جہاں موصوف موجود نہ ہو، وصف موصوف کی قید حد بندی نہ کر رہی ہو. اب یہ دو صورتیں واضح. آگے فرماتے ہیں اذا عرفت ذلک، مصنف فرماتے ہیں جب آپ اس بات کو جان چکے، فنقول، پس ہم کہتے ہیں کہ ان الظاہر فی الوصف، کہ جو وصف میں ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ لو خلیا وتبعہ من دون قرینہ، یہ بریکٹ ہے، یعنی اگر وصف کو بغیر کسی قرینہ کے چھوڑ دیا جائے، بغیر کسی قرینہ کے دیکھا جائے، تو وصف کس چیز میں ظہور رکھتی ہے؟ انہ من قبیل ثانی، تو وصف کا ظہور دوسرے قبیل میں ہے. کون سا دوسرا؟ اے انہ قید للموضوع لا للحکم، کہ وصف میں تقیید جو ہے وہ تقیید کس کے لیے ہے؟ وہ قید موضوع کے لیے ہے، نہ کہ حکم کے لیے ہے. فیکون الحکم من جہت مطلقا غیر مقید، جب حکم کے لیے کوئی قید بھی نہیں ہے، حکم تو پھر کیا ہو گیا؟ اس جہت سے مطلق ہو گیا، وہ مقید نہ ہوا. تو حکم جب مقید نہ ہوا تو حکم تو کسی صورت میں بھی آ سکتا ہے، پھر چاہے یہ والی وصف پائی جائے یا نہ پائی جائے، حکم آ سکتا ہے. حکم وصف کے منتفی ہونے کے ساتھ منتفی نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے فلا مفہوم للوصف، وصف کے لیے پھر مفہوم نہ ہوا. یہ کیا تھا؟ وہ وجہ جو انہوں نے بیان کی تھی اختلاف کی. اب مصنف علیہ رحمہ شروع کر رہے ہیں ان علماء کی ادلہ جو علماء مفہوم وصف کے قائل ہیں. پھر مصنف ساتھ ساتھ ان کو رد بھی فرمائیں گے. فرماتے ہیں من ھذا تقریر، یہ جو سابقہ تقریر گزر چکی ہے، یظہر، اس سے ظاہر ہوا، بطلان مستدل بہ لمفہوم الوصف من الادلۃ الآتیہ، اس چیز کا بطلان ظاہر ہوا جو انہوں نے وصف کے مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے ادلہ پیش کی ہیں. ان ادلہ کا بطلان اسی سے واضح ہو گیا جو ہم نے پیچھے تقریر بیان کر دی ہے. مزید بھی ہم انشاءاللہ ان کی ادلہ کے جواب ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں. پہلی دلیل ان کی جو مفہوم وصف کے قائل ہیں، فرماتے ہیں کہ انہ لو لم یدل الوصف علی الانتفاع عند الانتفاع لم تبقى فائدہ فیہ. وہ فرماتے ہیں کہ اگر مفہوم وصف مفہوم نہیں رکھتا، وصف کے لانے کا پھر فائدہ کیا ہے؟
تو پھر فائدہ ہی نہ ہوا وصف کو ذکر کرنے کا. جب وصف کا مفہوم ہی نہیں ہے تو وصف کے لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ کلام آپ کی لغو ہو جائے گی وصف والی، کہ اگر لو لم يدل الوصف علی الانتفاع عند الانتفاع، کہ اگر وصف دلالت نہیں کرتی انتفاع حکم عند انتفاع الوصف پر، یعنی اگر مفہوم پر دلالت نہیں کرتی تو لم تب کا فائدہ فی ہے، تو وصف میں کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا. اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں والجواب ان الفائدۃ غیر منحصرۃ برجوعہ الی الحکم. مصنف فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وصف کے لانے کا صرف یہی فائدہ ہو کہ حکم منتفی ہو جائے. وصف کے منتفی ہونے کے وقت صرف یہی فائدہ ہو تو تب وصف لائی جا سکتی ہے، نہیں تو بے فائدہ ہے وصف. فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم انتفاع حکم کے قائل نہ بھی ہوں تو پھر بھی وصف کے قائل، مفہوم وصف کے قائل نہ بھی ہوں، پھر بھی وصف کے لانے کے اور بھی بہت فوائد ہیں. مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں کہ وصف جب لائی جاتی ہے نا، یہ موصوف کی حد بندی کے لیے لائی جاتی ہے. یہ بھی تو ایک فائدہ ہے نا، بے فائدہ تو نہ ہوئی وصف. اکرم انسانن عالمن، اس انسان عالمن وصف آنے سے پہلے یہ جو موصوف تھا انسان، یہ جو موضوع تھا کتنا اس کا دائرہ وسیع تھا. اکرم انسانن، ہر انسان کی عزت، لیکن وصف نے آ کر اس موصوف کا دائرہ، موضوع کا دائرہ کیا کر دیا ہے؟ کلوز کر دیا ہے، اس کو محدود کر دیا گیا. تو مصنف فرماتے ہیں یہ بھی تو ایک فائدہ ہے وصف کے آنے کا. تو وصف کا آنا بے فائدہ نہ ہوا چاہے وصف کا مفہوم نہ بھی ہو. تو فرمایا ان الفائدۃ غیر منحصرۃ برجوعہ الی الحکم، فائدہ منحصر اسی بات میں نہیں ہے کہ وصف کیا وصف پر رجوع ہو حکم کی طرف. وکفا فائدۃ فیہ، وصف میں یہی فائدہ بھی کافی ہے کہ تحدید و موضوع الحکم، کہ وصف کس کے لیے آتی ہے؟ حکم کے موضوع کی تحدید کے لیے آتی ہے، حد بندی کے لیے آتی ہے. وتقییدہ بہ، اور حکم کے موضوع کو مقید کرنے کے لیے آتی ہے وصف کے ساتھ. یہ ایک ان کی دلیل اور اس کا جواب. دوسرا، ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیۃ، وہ کہتے ہیں کہ قیود میں اصل یہ ہے کہ قیود احترازی ہوتی ہے، یعنی قید ہوگی تو حکم ہوگا، قید نہیں تو حکم نہیں. احتراز ہے، ٹھیک ہے نا جی. بلکہ یوں کہوں کہ قید کس کے لیے ہے؟ حکم کے لیے ہے. قید اگر نہیں تو حکم، نوع حکم کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، حکم کی نوع بھی ختم ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں لہذا یہ انتفاع عند الانتفاع پر دلالت کرتی ہے کہ قید ہے تو حکم ہے، قید نہیں تو حکم بھی نہیں. قیود کی اصل کیا ہے؟ قیود احترازی ہے، نہ کہ توضیحی، کیونکہ احترازی کے مد مقابل کیا ہے؟ قید توضیح. جب علم ہو جائے توضیح ہے، قید توضیحی ہے تو توضیح ہے، احترازی ہے تو احترازی ہے. لیکن اگر شک ہو، پتہ نہ چل رہا ہو کہ قید یہ احترازی ہے یا کوئی اور ہے، تو فرماتے ہیں اصل جو ہے وہ پھر شک کے وقت کیا ہوگی؟ احترازی مراد لی جائے گی. مصنف جواب دیتے ہیں کہ ان ھذا مسلم، کہ میں مانتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، قید سے مراد قید احترازی ہے. قید کی اصل یہی ہے کہ وہ قید احترازی مراد لی جائے. ولیکن معنی الاحتراز، لیکن فرماتے ہیں احتراز کا معنی وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں کہ قید حکم کے لیے ہے، وہ بھی اس جہت سے نوع حکم منتفی ہو جائے. قید ہوگی تو حکم ہوگا،
یہ والی مراد احتراز سے نہیں ہے، بلکہ احتراز کا معنی اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہوا تضییق و دائرۃ الموضوع۔ احتراز کا معنی یہ ہے کہ وصف جو ہے وہ موضوع کے دائرے کو تنگ کر رہی ہے، و اخراج ما عدل قید، پھر قید کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو خارج کر رہی ہے، ان شمول شخص الحکم لہو، حکم شخصی کے شمول سے۔ یعنی انساناً عالماً، یہ جو عالم وصف ہے نا، یہ انسان کے دائرے کو محدود کر کے یہ بتا رہی ہے ہر انسان کی عزت نہیں کرنی، بلکہ اس انسان کی عزت کرنی ہے جو انسان عالم ہو، غیر عالم کی عزت آپ پر واجب نہیں ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْمَفْهُومِ مِنْ شَيْءٍ، کہ اس میں سے کوئی چیز بھی یہ مفہوم پر دلالت نہیں کرتی، کیوں؟ لأن اثبات الحکم لموضوع، کیونکہ حکم کا ثابت ہونا موضوع کے لیے لا ينفی ثبوت سنخ الحکم لما ادا ہو، اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ حکم کی سنخ ثابت ہو کسی دوسرے کے لیے، یعنی ایک حکم کا کسی ایک موضوع کو ثابت کرنا، کہنا یہ چاہتے ہیں ایک حکم کا کسی ایک موضوع کو ثابت کرنا یہ اس حکم کی نوع کے باقی افراد کی نفی نہیں کرتا۔ کما فی مفہوم اللقب، والحاصل ان کون القید احترازیا لا یلزم ارجاءہ قیدا للحکم، فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کے قید ہو بھی جائیں کہ وصف قید احترازی ہے، پھر بھی اس کا لازمہ یہ نہیں بنتا کہ آپ اس وصف کو پلٹائیں کس کی طرف کہ یہ قید ہے حکم کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ پھر بھی قید موضوع کے لیے ہی رہے گی۔ لہذا آپ کا قید احترازی بنا کر اسے پھر وصف کو مقید کرنا حکم کے لیے اور پھر اس سے مفہوم کو ثابت کرنا یہ ٹھیک نہ ہوا۔ تیسرا، ان الوصف مشعر بالعلیت، وصف کیا ہے؟ مشعر ہے، اشارہ دیتی ہے علیت کی طرف۔ مثلا اچھا، وصف اشارہ ہے مشعر علیت کی طرف کہ یہ وصف کیوں لائی گئی ہے، یہ علت کے طور پر لائی گئی ہے۔ فیلزم، پھر اس سے لازمہ کیا ہوگا؟ اناطۃ الحکم بھی، کہ حکم مشروط ہے کس کے ساتھ؟ وصف کے ساتھ۔ جب مشروط ہے تو پھر وصف ہوگی تو حکم ہے، وصف نہیں تو حکم نہیں، تو انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط عند انتفاء الوصف آ جائے گا، لہذا وصف کا مفہوم ہوگا۔ تو واضح ہے نا؟ یہ مثلا انسان کا اکرام کیوں ہے، اس کی علت کیا ہے؟ وہی وصف ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں اکرام کی علت یہی وصف ہے۔ جب یہی وصف ہے تو اصل کیا ہوتا ہے علت میں؟ اصل علت منحصرہ ہوتی ہے، علت ایک ہی ہے۔ جب شک ہو کہ علت کوئی اور ہے یا نہیں ہے تو اصل یہ کہ نہیں علت منحصر ہے اسی بات میں، تو منحصر ہے تو عند الانتفاع پر دلالت کرے گی، فائدہ دے گی، لہذا وصف کا مفہوم ہوگا۔ مصنف اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں والجواب ان ھذا الاشعار وان کان مسلما، اگرچہ یہ اشعار مسلم ہے کہ وصف مشعر ہے، اشارہ دے رہی ہے نا، لیکن صراحتاً تو دلالت نہیں ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اشعار یعنی مشعر ہے، حتمی تو نہیں ہے۔ ان ھذا الاشعار وان کان مسلما، اگرچہ یہ اشعار کیا مسلم ہے، الا انه ما لم يصل الى حد ظہور، مگر یہ کہ وہ ظہور کی حد تک نہیں پہنچتی، جب ظہور کی حد تک نہیں پہنچتی تو لا ينفع في الدلالة على المفہوم، تو پھر مفہوم پر بھی دلالت اس کی
کوئی فائدہ، مفہوم پر دلالت کرنے میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیتی، یعنی پھر اس کی مفہوم پر دلالت نہیں ہوگی۔ اگر ہاں حد ظہور تک پہنچتی تو پھر مفہوم پر دلالت ہوتی اور مفہوم پر دلالت کا فائدہ دیتی، لیکن حد ظہور تک نہیں ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مشعر ہے، تو فقط اشعار جو ہے اس چیز کا فائدہ نہیں دیتا کہ وصف کی دلالت مفہوم پر ہے۔ نمبر 4، آخری دلیل اور اس کا جواب، فرماتے ہیں الاستدلال بالجمل التي تثبت دلالتها على المفہوم مثل قوله مطل الغنی ظلم۔ فرماتے ہیں ہم آپ کو احادیث سے، سنیے گا، ہم آپ کو احادیث سے وصف کا مفہوم دکھا دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ حدیث ہے مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ غنی کا ٹال مٹول کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو یہ جو ظلم ہے، ٹال مٹول حقیقتاً نہیں ہے ظلم۔ غنی ہو بندہ اور وہ ٹال مٹول کرے دینے سے، پھر ظلم ہوگا۔ تو پتہ چلا جو غیر اس کا مفہوم، جو غنی نہ ہو، فقیر ہے، وہ دینے پر قدرت نہیں رکھتا فی الوقت، وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث مفہوم پر دلالت کر رہی ہے۔ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ الاستدلال بالجمل، جمل کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے، اللہ تثبت دلالتها علی المفہوم، جن جملوں کی دلالت مفہوم پر ثابت ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مطل الغنی ظلم، کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کوئی قرضہ لینے والا آیا ہوا ہے تو اس کے آگے ٹال مٹول کرنا، جبکہ یہ پیسے رکھتا بھی ہے، غنی ہے، تو ایسا کرنا ظلم ہے۔ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی فقیر جو تنگ دست ہو، جس کے پاس نہ ہو، وہ اگر ٹال مٹول کرتا ہے تو اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے، لہذا مفہوم وہ کہتے ہیں کہ ثابت ہے۔ لیکن مصنف علیہ رحمہ اس دلیل کو بھی رد کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ان ذالک علی تقدیرہ لا ینفع۔ فرماتا ہے یہ جو مثال آپ نے ذکر کی ہے نا، جملہ بیان کیا ہے، یہ بھی اس بنا پر، یہ بھی مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کو، جس مورد میں ہم بات کر رہے ہیں، اس مورد میں۔ کیسے؟ لأننا لا نمنع من دلالت تقیید بالوصف علی المفہوم احیانا لوجود قرینہ۔ توجہ، فرماتے ہیں مصنف، فرماتے ہیں ہم منع نہیں کرتے اس بات سے کہ وصف کی تقیید مفہوم پر دلالت کرتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کرتی ہے، لیکن کب؟ لوجود قرینہ، جب قرینہ موجود ہو۔ یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اگر قرینہ موجود ہو تو وصف مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن ہمارا جو موضوع بحث تھا، مورد بحث تھا، وہ یہ تھا جب قرینہ موجود کسی قسم کا نہ ہو۔ اب مصنف صاحب سے پوچھتے ہیں کیا یہاں کوئی قرینہ ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاں، یہاں لفظ غنی قرینہ ہے جو مفہوم پر دلالت کر رہا ہے۔ تو قرینہ کے مورد میں تو ہم بھی قائل ہیں کہ مفہوم ہوتا ہے وصف کا۔ ہم جو بات کر رہے تھے وہ اس مورد میں کر رہے تھے کہ جب قرینہ موجود نہ ہو، اس وقت کیا وصف مفہوم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ انما موضوع الباس فی اقتضاء طبع الوصف لو خلیا ونفسہ للمفہوم۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو مورد بحث ہے وہ اس بات میں ہے کہ وصف جب قرینہ سے خالی ہو، اس وقت کیا موضوع مفہوم پر دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ وفی خصوص المثال، اور جو آپ نے مثال بیان کی ہے، ناجد القرینہ تھا، ہم تو اس میں قرینہ پاتے ہیں، علی اناطۃ الحکم بالغنی من جہت مناسبت الحکم والموضوع، اس جہت سے کہ حکم جو ہے یہاں مشروط ہے غنی کے ساتھ، یہ غنی قرینہ ہے، اس جہت سے من جہت مناسبت الحکم والموضوع، کہ حکم اور موضوع کے درمیان یہاں مناسبت موجود ہے۔ حکم کیا ہے؟ ظلم۔ موضوع کیا ہے؟ غنی۔ تو یہاں ان کے درمیان مناسبت موجود ہے، یہ غنی قرینہ ہے، اور قرینہ کے مورد میں تو ہم منع نہیں کرتے کہ وصف مفہوم رکھتی ہے۔
لیکن ہماری مورد باس کیا ہے؟ خلاصے کے طور پر ہماری مورد باس اس وقت ہے جب کسی قسم کا کوئی قرینہ مفہوم کے وجود اور عدم وجود پر دلالت نہ کر رہا ہو۔ آگے چلیے، فیفہم ان سبب، تو سمجھا گیا کہ ان سبب فی الحکم کون المدین غنیان، کہ سبب جو ہے حکم یہ ہے کہ کون المدین غنیان، اس مثال میں یہ کہ مقروض جو ہے وہ غنی ہو، فیکون مطلہ ظلما، اگر مقروض غنی بھی ہے، غنی ہونے کے باوجود ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اس کا ٹال مٹول کرنا کیا ہے؟ اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، بخلاف المدیون الفقیر۔ لیکن اگر مدیون مقروض کیا ہے؟ فقیر ہے، لعجزہ عن اداء الدین، اور وہ فقیر کیا ہے؟ قرض کو ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، وہ کیا ہے؟ عاجز ہے قرض کو ادا کرنے پر، تو فلا یکون مطلہ ظلما، تو اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم نہیں ہوگا۔ والحمد للہ رب العالمین۔